السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تجارت کورس میں ہم آپ احباب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیں تجارت کے سنہری اصول جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے اور ہمارے پیارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ہم ان کو سیکھیں اور اپنے تجارت کو قرآن و حدیث کے مطابق کریں۔ اللہ اکبر۔ روزی کمانے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی زندگی کا مقصد پیسہ ہے اور کچھ نہیں، ہر وقت پیسے کے متعلق سوچ رہتے ہیں اور ان کے دن رات پیسے کمانے کے لیے وقف ہوتے ہیں، خواہ انہیں کتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے، حلال چھوڑنا پڑے، عبادات چھوڑنی پڑے، دین چھوڑنا پڑے، ماں باپ بہن بھائیوں کو بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، پر پیسہ آنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اپنی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ آئیں ہم اپنی سوچ، اپنی تجارت میں میانہ روی لائیں اور اپنی سوچ کو قرآن و حدیث کے مطابق کریں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ جو ہمہ وقت پیسہ کرتے رہتے ہیں، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر رزق کی تلاش میں مدہوش رہتے ہیں اور کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتے، اس قسم کے لوگ سراسر دھوکے میں ہیں، ناکام ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ رزق کمانے میں میانہ روی ہونی چاہیے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو اور ہر انسان کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے حصول کے لیے اچھے سے اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2142 ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اچھے طریقہ سے مراد حلال کمانے کی کوشش کرنا ہے، وہ کام حلال ہونا چاہیے۔ رزق کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ورنہ کون احکام الہی کو یاد رکھتا ہے۔ اصل فکر آخرت کی ہی ہونی چاہیے، پھر ممکن ہے دنیا کمانے میں کچھ میانہ روی آ جائے۔ موجودہ انسان کی فکر کا دار و مدار آخرت نہیں لگتا بلکہ دنیا لگتا ہے، اس لیے میانہ روی نہیں رہی۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈریں اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کریں، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، گرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنے واضح حدیث ہے کہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا۔ جو رزق میرے مقدر میں ہے وہ مجھے ملنا ہے، وہ میں نے کھانا ہی ہے۔ تو ہم اپنی سوچ، اپنا ذہن، اپنا ارادہ رزق حلال کو بنائیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2144 نمبر ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔
جس طرح ہمارے سلف صالحین رزق حلال کماتے تھے، جتنی ان کی ضروریات ہوتی تھی، جب اس ضرورت کے مطابق رزق ان کا پورا ہو جاتا، پیسے اتنے اللہ تعالیٰ دے دیتا، اپنے کام کو ٹھپ کر کے دین کی خدمت کی طرف نکل جاتے، پڑھنے کی طرف، پڑھانے کی طرف، تبلیغ کی طرف، خدمت و فلاح کے کاموں کی طرف نکل جاتے، فلاح بہبود کے کاموں کی طرف نکل جاتے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کو ہم اور غم تھا کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق حلال دے دیا ہے یہ کافی ہے، ابھی باقی ہم نے اپنی زندگی کو دین کی خدمت میں، پبلک کی خدمت میں، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں لگانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ، تجارت کرنے والے بھائیو، صدقہ بھی کیا کریں، صدقہ بھی کیا کریں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے ہر کام میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کاروبار میں کمی کوتاہی کے عوض میں صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ انسان ہے بھول جاتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کمیوں سے درگزر فرمائے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دلال کہلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، آپ نے اس سے بہتر ہمارا نام رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت میں قسمیں کھائی جاتی ہیں اور فضول باتیں ہو جاتی ہیں، خرید و فروخت میں قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں اور فضول باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ صدقہ بھی کرتے رہا کرو، صدقہ بھی کرتے رہا کرو۔ جو اللہ توفیق دے، روزانہ ہم صدقہ کریں، ہفتے بعد صدقہ کریں، جب ضرورت محسوس ہو رزق اللہ تعالیٰ دے اس میں ضرور صدقہ کریں، تاکہ اس خرید و فروخت میں جو ہم سے کوئی لغو بات ہو گئی ہے، کوئی فضول بات ہو گئی ہے، ابس کام ہو گیا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، اللہ اس صدقے کی وجہ سے اس کو ہم سے معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 2322 ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عموماً خرید و فروخت میں جھوٹ، بیہودہ باتیں اور قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، حالانکہ یہ تینوں کام حرام ہیں، ہر حالت میں حرام کام نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم عام بھی حرام ہے، فضول باتیں کرنا عام بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ دلالی کا کام، ایجنٹ کا کام کرنا درست ہے، ایجنٹ کا کام کرنا درست ہے، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق ہو پھر درست ہے، اس میں دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا، یہ چیز اتنے کی بیچ دو، جو نفع ہوگا وہ تمہارا ہے یا میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی دلالی، اس کی وضاحت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ امام ابن سیرین نے کہا کہ یہ چیز اتنے کی بیچ دو، جو نفع ہوگا وہ تمہارا ہے یا میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس قول کا حوالہ صحیح البخاری کتاب الاجارہ باب نمبر 14 کے تحت یہ آپ کو تفصیل ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تاجر اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں۔ اے تاجر بھائیو، اللہ سے تو ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تاجر جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے،
دھوکہ بھی نہیں دیتا، جھوٹ بھی نہیں بولتا، ایک نمبر چیز کو ایک نمبر ہی کہہ کر فروخت کرتا ہے، اس کی ایک بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، جب تاجر قیامت کے دن گنہگار بن کر اٹھیں گے سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرتا رہا اور اس نے نیکی کی اور سچ بولا۔ اللہ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1210 ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ افسوس کہ آج ہم تاجروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر بات پر جھوٹ۔ یہ باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، جھوٹ نہ بولیں تجارت نہیں ہوتی، جھوٹ نہ بولیں سودا نہیں فروخت ہوتا۔ انا للہ انا للہ۔ جھوٹ اور دھوکے سے کام عام لیا جاتا ہے، مال اکٹھا کرنے کی حرص کی بنا پر بے شمار حرام کاموں کا ارتکاب آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ خرید و فروخت کے اصولوں میں سے ایک اصول، جس جگہ سودا خریدا ہے اسی جگہ فروخت نہ کیا جائے، بلکہ جگہ کی تبدیلی ضروری ہے، اس چیز کو اپنے قبضے میں لینا ضروری ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بازار سے روغن، زیتون وغیرہ خریدا، جب میرا سودا طے ہو گیا تو مجھے ایک آدمی ملا جس نے مجھے اچھا منافع دینے کی پیشکش کی۔ میں نے اس آدمی سے سودا طے کرنے کا ارادہ کیا، اتنے میں پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا، جس جگہ سے تم نے اسے خریدا ہے اسی جگہ پر اسے فروخت نہ کرو حتیٰ کہ اسے اٹھا کر گھر لے جاؤ، جگہ تبدیل کر لیں، اپنے دکان پر لے جائیں، اپنے ملکیت میں کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے چیز خریدی جائے اسے وہاں فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ تاجر حضرات اس خریدے ہوئے مال کو اپنے گھروں میں نہ لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس جگہ مال خریدا ہے ویسے ہی پڑا ہوا ہے اس کو آگے فروخت کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آج کل یہ کام بہت زیادہ ہے، پورے گودام لوگ خرید رہے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے وہاں پڑا رہے، یہ غلط ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 3499 ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ کرنسی کا تبادلہ کرنا یہ بھی ہمارے ہاں عام ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بقیع میں اونٹوں کی تجارت کرتا ہوں، دینار میں فروخت کر کے درہم وصول کرتا ہوں، اور کبھی میں فروخت تو درہموں میں کرتا ہوں اور وصول دینار کرتا ہوں، یعنی درہم کے بدلے دینار لیتا ہوں اور دینار کے بدلے میں درہم لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کرنسی کا آپس میں تبادلہ کرنا یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تم اسی روز کے باؤ سے ان کا تبادلہ کر لو اور تم دونوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے رقم کا کوئی حصہ کسی کے ذمہ باقی نہ رہے، ہاں مکمل ادائیگی ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3354 ہے۔ تجارت میں منافع کی حد بندی بہت زیادہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے، کیا بھی جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جی اس نے منافع زیادہ لیا، اس نے تھوڑا لیا، وغیرہ وغیرہ۔
تو میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں چیزوں کی بہو چڑھ گئے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اشیاء کے نرخ بڑے تیز ہو گئے ہیں، آپ ہمارے لیے ان کے نرخ مقرر فرما دیں، قیمتیں مقرر کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیمت کا تعین کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ اکبر، وہی تنگی کرنے والا ہے، وہی فراخی کرنے والا ہے اور رازق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ملوں تو کوئی شخص جان و مال کی بابت ظلم کی بنا پر مجھ سے مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تو قیمتیں کبھی زیادہ ہو رہی ہیں، کبھی سستی چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو مقرر کر دینا کہ سارا سال اس چیز کی یہی قیمت چلے گی، ریٹ کمی بیشی نہیں ہوگا، یہ اسلامی اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں پتیوں کو فقیر بنا دیتا ہے تجارت میں، اور فقیروں کو کروڑوں پتی بنا دیتا ہے تجارت میں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں رزق ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 3451 اور صحیح حدیث ہے۔ جانور کا دودھ روک کر فروخت کرنا، یہ جانوروں کو کام کرنے والوں میں بیماری ہے۔ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا تاکہ چار پیسے زیادہ آ جائیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، آپ سچ بولیں۔ خواہ 1,00,000 کا جانور آپ کو نقصان بظاہر نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو مال آپ کو رزق حلال ملے گا یہ کروڑوں سے ہیوی ہوگا، اس میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فروخت کرتے وقت اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کا دودھ ان کے تھن میں نہ روکو۔ جو شخص ایسا جانور خریدتے تو اسے اس کا دودھ دوہنے کے بعد 2 باتوں میں سے بہتر کام اختیار کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے اس جانور کو اپنے پاس واپس اپنے پاس رکھ لے اور چاہے تو 1 سا کھجور ساتھ دے۔ اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور بخاری کی حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے، اسے 3 دن تک اختیار ہے۔ اور مسلم کی ایک دوسری روایت جسے بخاری نے تعلیق نقل کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس کے ساتھ عمدہ گندم نہیں بلکہ سا کسی اور کھانے والی چیز سے واپس کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر روایات میں کھجور کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح البخاری حدیث نمبر 2151، صحیح مسلم حدیث نمبر 1524 ہے۔ یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہے، تو جیسے حدیث میں وارد ہوا ہے بعین ہی ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خرید و فروخت کے وقت دانائی سے کام لینا چاہیے۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قربانی کا جانور یا بکری خریدنے کے لیے 1 دینار دیا۔ انہوں نے 1 دینار کے عوض 2 بکریاں خریدیں، پھر ان 2 میں سے ایک کو 1 دینار کے عوض فروخت کر دیا، اور 1 بکری اور 1 دینار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تجارت میں برکت کی دعا فرمائی۔ چنانچہ وہ ایسے تھے کہ مٹی بھی خرید لیتے تو اس میں بھی انہیں ضرور نفع حاصل ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3384 میں ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ یعنی خرید و فروخت میں رزق بھی حلال کمانا ہے، اور عقل مندی اور دانائی کے ساتھ کمایا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی رزق وافر عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے پکنے اور کھانے کے قابل ہونے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ کچے پھل کھڑے کھڑے باغ میں ان کو نہ فروخت کیا جائے، پکنے دیا جائے۔ نیز جانوروں کی پشت پر اون، جانوروں کی پشت پر اون اور تھنوں میں دودھ کی فروخت کو، دودھ کے بیع کو منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ المعجم الاوسط طبرانی میں حدیث ہے حسن درجے کی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 430 ہے۔ سبحان اللہ۔ جانور کی اون اس کو اتار کر کینچی سے کاٹ کر مشین سے پھر فروخت کیا جائے۔ دودھ جانور کے تھنوں میں ہے، ویسی اندازے وغیرہ لگا کر نہ فروخت کیا جائے، بلکہ دودھ کو دھویا جائے، نکال کر پھر فروخت کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ واپسی کا اختیار کب تک ہے؟ واپسی کا اختیار کب تک ہے؟ یعنی بس اوقات ہم چیز لیتے ہیں اور پھر واپس بھی کرنا چاہتے ہیں، تو واپس کرنے کا اصول کیا ہے؟ کب تک ہے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب دو آدمی آپس میں سودا کرنے لگیں تو جب تک وہ اکٹھے رہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے یا وہ ایک دوسرے کو اختیار دے دیں۔ اگر ایک دوسرے کو اختیار دے دے پھر اس پر سودا طے ہو جائے تو سودا پختہ ہو گیا، اور اگر سودا طے کرنے کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور دونوں میں سے کسی نے بھی بیع کو فسخ نہ کیا ہو تو بیع پختہ ہو جائے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2114، صحیح مسلم حدیث نمبر 1531 ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دو ساتھی خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہاں کٹھے کھڑے ہیں، تو آپس میں بھی میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں چیز لے لی ہے، دے دی ہے، دل مطمئن نہیں ہے، مشورہ کروں گا، شرطہ کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جا کے مشورہ کر لے پھر آ کے لے جائے۔ ہاں اگر دونوں نے سودا طے کر لیا ہے اور مجلس برخاست ہو گئی ہے، جدا ہو گئے ہیں، پھر وہ سودا پختہ ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ بھی یاد رہے، سبحان اللہ، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدار اور فروخت کرنے والے کو جدا ہونے سے پہلے تک اختیار ہے، اور سودا واپس کرنے کے اندیشے کے پیش نظر جلدی سے لاگو ہو جانا جائز نہیں ہے کہ خریدار ابھی بات ہو ہی رہی تھی، وہ جلدی بات کر کے الگ ہو گیا تاکہ سودا کو پکا کروں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پھر سنیں، خریدار اور فروخت کرنے والے کو جدا ہونے سے پہلے تک اختیار ہے اور سودا واپس کرنے کے اندیشے کے پیش نظر جلدی سے لاگو ہو جانا جائز نہیں ہے۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی خیر خواہی ہونی چاہیے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ ایک حدیث میں ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ سے جدا ہو جائیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3456، یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ حضرات گرامی، سود حرام ہے۔ اللہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، اس کے معاملے کو تحریر کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نیز فرمایا، گناہ کے ارتکاب میں یہ سب برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ سود لینے والا، سود دینے والا، لکھنے والا اور گواہ بننے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔
یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2086، صحیح مسلم حدیث نمبر 1598 ہے۔ ایک دوسری حدیث سود کی مذمت میں، اے میرے بھائی سود سے اپنے آپ کو نکالیں، رزق حلال کی طرف آئیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، سب سے کم تر درجہ اس گناہ کے مثل ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اور سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ وہ مسلمان کی آبرو ریزی کرنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2275 میں ہے اور حسن درجے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سود کب بنتا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے میں فروخت نہ کرو مگر برابر، ایک دوسرے کے وزن میں اضافہ نہ کرو، اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں فروخت نہ کرو مگر برابر، اور ایک دوسرے میں اضافہ نہ کرو۔ ان دونوں میں ادار کو نقد کے بدلے میں نہ بیچو، ان دونوں میں ادار کو نقد کے بدلے میں نہ بیچو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2177، صحیح مسلم حدیث نمبر 1584 ہے۔ اللہ اکبر۔ بغیر ماپے چیز فروخت کرنا درست نہیں، اندازے کے ساتھ یہ درست نہیں ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی کسی ایسے ڈھیر کو جس کا ماپ نہ کیا گیا ہو، کھجوروں کے معین ماپ کے بدلے میں فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1530 ہے۔ حیوان کو حیوان کے بدلے ادار فروخت کرنا کیسا ہے؟ جانور کو جانور کے بدلے ادار فروخت کرنا۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کو حیوان کے بدلے میں ادار فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو داؤد حدیث نمبر 3356 صحیح حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ سود کی ایک صورت، ایک یہ بھی صورت ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اپنے بھائی کے لیے کوئی سفارش کی، اس کے بعد وہ اسے کوئی تحفہ دے اور وہ اسے قبول کر لے تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی آج کل ہمارے مسلمانوں میں عام ہے۔ پھر سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اپنے بھائی کے لیے کوئی سفارش کی، آپ نے میری سفارش کر دی اچھے مقصد کے لیے، اس کے بعد وہ اسے کوئی تحفہ دے، آپ نے سفارش کی، میں نے آپ کو تحفہ دے دیا اور وہ اسے قبول کر لے، وہ سفارش کرنے والا وہ تحفہ قبول کر لے تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر پہنچ گیا۔ اللہ اللہ۔ اگر سفارش اس نے کی ہے اچھے کام میں، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن یہ کس قدر واضح حدیث ہے، ہمیں ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3541 ہے۔ یہ بھی سود ہے۔ قرض اس شرط پر دینا کہ تم نے مجھے فلاں ہلدی یا کوئی اور بھی جنس کے ریٹ کے مطابق پیسے دینے ہیں،
سود قرض اس لیے اس شرط پر دے رہا ہے کہ لے لیں 2 لاکھ روپے اور جولائی کے مہینے میں جب ہلدی آئے گی تو اس کے ریٹ کے مطابق میں نے پیسے آپ سے دینے ہیں۔ انا للہ، یہ بھی سراسر دھوکہ ہے اور سود ہے۔ رشوت لینا اور دینا حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ ابو داؤد حدیث نمبر 3580 ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ حضرات گرامی، اس طرح کافی زیادہ مسائل تجارت کے متعلق ہیں، انشاءاللہ اگلے قسطوں میں ان کو اسی طرح اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ مختصر انداز میں ہم اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہر چیز کی تفصیل کی طرف نہیں جا رہے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ ہم سے ہمارے موبائل نمبر 0302 40 56 187 واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم حسب توفیق آپ کو مزید تفصیل بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ جہاں شک ڈاؤٹ ہو ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ خود سنیں اور تاجروں کے لیے منتخب صحیح بخاری ہماری کتاب، شرعی احکام کا انسائکلوپیڈیا ہماری کتاب، اس طرح حلال و حرام پر بھی ماشاءاللہ کی کتابیں ہیں وہ کہ ہم بیان کر رہے ہیں اگلی نشستوں میں۔ یہ کتابیں خریدیں، اپنے گھروں میں رکھیں تاکہ ہم تجارت کریں تو اسلامی اصولوں کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔